اب جنت ایک رہنے کی جگہ ہے، وہ ایک محسوس وجود ہے، خیالی وجود نہیں، جیسا کہ سر سید اور اس کے ہم نواؤں کا خیال ہے کہ جنت ایک خیالی جگہ ہے۔ آپ اپنے ذہن میں جنت بنا لیجئے اور اپنے تصورات میں بنا لیجئے، یہ قرآن مجید کے صریح خلاف ہے۔ فرشتوں کا وجود خیالی نہیں ہے، حقیقی وجود ہے۔ آخرت کا وجود خیالی نہیں ہے، حقیقی وجود۔ تو جو فطرت کو ماننے والے یا فطرت پر چلنے والے ہیں، وہ علماء اہل سنت نہیں ہیں، یعنی ان کو نبی کی سنت کا فیض نہیں ملا، تو انہوں نے اپنے خیالات کے اور اپنے تفکرات کے گھوڑے دوڑا کر کچھ ایسی تعبیریں کی ہیں اور ایسی تشریحیں کی ہیں جو سنت کے خلاف ہیں۔ آج بھی ہو رہی ہیں، آج بھی ٹیلی ویژن پہ ہو رہی ہیں، شکلیں بدل گئی ہیں۔ دین کی تعبیر کرنے کی عقلی اور فطری تعبیریں ان کی کوشش کی جا رہی ہے، انداز بدل گئے ہیں، چونکہ دور کے تقاضے ہر زمانے کے الگ الگ ہوتے ہیں، تو ہر زمانے کی بولیاں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ مگر دین کا جو فہم تسلسل کے ساتھ 1400 سال سے اس امت میں چلا آ رہا ہے اور ہر زمانے میں مقبول رہا ہے، وہ تفکر اور وہ ذہن اہل سنت و جماعت کا ہے۔ ان کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس نام سے بھی بہت سارے گروہ کام کر رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت ہر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن اصل کام یہی ہے کہ آدمی اپنے زمانے کا صحیح سچا اہل سنت، جس کے پاس سنت کا فہم ہو اور جس کا عمل عین سنت کے مطابق ہو اور جس کی سوچ عین روح اسلام کے مطابق ہو، ایسے شخص کو تلاش کر کے اور اس سے وابستہ ہونا، یہی صالحین سے جڑنا ہے اور یہی تقاضۂ قرآن و سنت ہے، اور یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جس طرح علم حاصل کرنا واجب ہے، اسی طرح صحبت صالح تلاش کرنا بھی واجب ہے۔ بندے صالح تلاش کرنا جو اہل سنت و جماعت ہو، یہ بھی واجب ہے، اس کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور فقط یہ کہنا کہ بس ٹھیک ہے جی تو بس ٹھیک ہے جی تو بس ٹھیک ہے جی، لیکن اگر آپ تحقیق کے میدان میں عین قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے جی ٹھیک ہے جی، نہیں، آپ کہیں گے جب تک مطلوبہ نتائج ہاتھ میں نہیں آتے، میں اپنی کوشش و تدبیر جاری رکھوں گا، میں اپنی تلاش کو ختم نہیں کروں گا۔ علم حاصل کرنا اگر فرض ہے تو جس نے علم پر عمل کرنا سکھانا ہے وہ کوئی بندہ ہی ہوگا، تو صحبت صالح کو تلاش کرنا بھی فرض ہے۔ تو میں فتویٰ تو نہیں دیتا، لیکن میری بات فتویٰ ہے کیونکہ میں پڑھ کے کہہ رہا ہوں۔ تو مشائخ حضرات نے فرمایا کہ صحبت صالح تلاش کرنا اگر فرض ہے تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا، اللہ جانتا ہے کہ بھئی ہم مشائخ سے وابستہ ہیں، لیکن بات حق ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ شیخ کا تلاش کرنا بھی فرض ہے۔ بیعت کرنا سنت ہے، لیکن اس کو تلاش کرنا فرض ہے، کیونکہ صحبت صالح اگر آپ کو نہیں ملا تو قرآن مجید نے تو کہا اولئک الذین انعم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو انعام والے ہیں، ان پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو انعام والے چار ہیں، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالح ہیں۔ تو نبی تو ختم ہو گئے، نبوت ختم ہے۔ صداقت ایک مقام ہے باطنی، اس کو آپ پہچان نہیں سکتے کہ کون صدیق ہے کون نہیں، اور مقام شہادت بھی ایک باطنی مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں کون شہید ہے اور کون نہیں، تو فی الحال تو آپ نہیں پہچان سکتے، لیکن صالحیت تو جان سکتے ہیں، نیکی تو جان سکتے ہیں، اس کے عقائد کا درست ہونا اور صحیح ہونا اور دین کی معلومات کا اس کے پاس پختہ ہونا، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے سوچ اور ذہن کا استعمال کر کے ان باتوں کو تو آپ جانچ سکتے ہیں نا کہ صالحیت کہاں ہے، حقانیت کہاں ہے، سچائی کہاں ہے، پیغام کی پیورٹی اور میسج کی پاکیزگی کہاں ہے۔ تو یہ پہچان اور یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا از روح قرآن فرض ہے، اس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے۔